اور اگر بابا جان کی بارگاہ میں عقل دوڑاؤ نا تو عقل نہیں کام کرتی یہاں بھائی، یہ بارگاہ عقل والی ہے ہی نہیں. اور عقل دوڑاؤں گے تو پھر اقبال پکار کے کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور جنہوں نے عقل دوڑائی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بزرگ تھے صوفی محبت شاہ، کیا نام تھا؟ بزرگ تھے بھائی، صوفی محبت شاہ، حیدرآباد سندھ کے رہنے والے تھے. سندھ یعنی اب پاکستان ہو گیا، وہاں کا حیدرآباد، وہاں کے رہنے. اس وقت پاکستان اور انڈیا کوئی الگ الگ ہوئے نہیں تھے، سارا ایک ہی علاقہ تھا، غیر منقسم ہندوستان. سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ تھے، خلفاء بھی تھے، مرید کرتے تھے سلسلہ چشتیہ میں. ہزاروں مرید تھے ان کے صوفی محبت شاہ صاحب، ہزاروں مرید. ناگپور میں بھی کچھ لوگ ان کے مرید تھے. تو ایک بار یہ ہوا کہ صوفی محبت شاہ کے خاص مرید تھے ناگپور میں، انہوں نے آپ کو دعوت دی، بلایا ناگپور، مدعو کیا کہ حضور ناگپور تشریف لائیں، کچھ دن ہمارے گھر قیام کرے تاکہ ہم فیض پائیں آپ سے. تو صوفی محبت شاہ جو ہے وہ آئے. تو یہ سرکار غریب نواز سے بڑی محبت کرتے تھے جی، سرکار غریب نواز سے ان کو بڑی محبت تھی. اور ایک عرصے دراز تک خواجہ غریب نواز کی مزار پر اعتکاف کیا تھا انہوں نے. چنانچہ جب یہ پہنچے ناگپور آئے تو لوگ ان سے ملنے آئے تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا کہ حضور آپ ناگپور آئے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین، آپ آئے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے، آپ کو ملاقات کرنی چاہیے. تو ان کو اپنی بزرگیت کا تھوڑا سا رعب تھا ان میں. تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ ہم خواجہ والے، ہم کو ایسے باباؤں سے کیا ضرورت ہماری، ہم خواجہ والے، ہمیں ایسے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ملنے جائے جی ان سے. بول دیا. بہرحال رات ہوئی، اپنے مرید کے گھر یہ سوئے تو رات میں خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف کا سیما خانہ ہے. ابھی بھی سیما خانہ دکھاؤں گا اگر جو اجمیر گئے ہیں. اور وہاں پہ ایک دربار بھرا ہوا، شاہی دربار، بڑی رونق ہے، بڑے حسین چہرے والے، خوبصورت چہرے، بزرگ ترین لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں. ہر کسی کا چہرہ دیکھو تو محسوس ہوتا ہے یہ اولیاء کی مجلس ہے. اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس بزم کے قریب آگے گئے تو دیکھا کہ بیچ کے بالکل چاروں طرف وہ بزرگان دین گھیرے ہوئے، بیچ میں ایک تخت ہے اور اس پہ تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لاتی ہیں. ایک خادم نے ایک تھال لایا، تھال سے دفتر ہٹایا گیا تو ایک زرین زرنگار رونق اور چمکدار ایک تاج رکھا ہوا ہے. سرکار غریب نواز نے تاج اٹھایا اور بابا جان کے سر پہ رکھا. یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو خواب میں ہی دیکھتے بابا جان ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیوں رے محبت شاہ، یہی ہے تیرے معین الدین. یہ سب ناز کی باتیں ہے بھائی، کیوں محبت شاہ یہی ہے تیرے معین الدین. تو سرکار غریب نواز نے بڑی تنبیہن نگاہ سے دیکھا، یعنی محبت شاہ کی طرف تھوڑا جلال میں دیکھا، گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی بھی بزرگ کو کمتر سمجھنا نہیں چاہیے. بس اسی وقت ان کی نیند کھلی، پریشان اور بے چین ہو گئے، ہڑبڑا گئے. اور بے چین ہونے کے بعد صاحب اپنے مرید کو اٹھایا اور کہا فوراً ابھی بگی یا پالکی کا انتظام کرو، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا. تو کہتے حضور صبح ہونے کا انتظار کیجیے، رات ہے. سرکار بولے ہو سکتا ہے آرام کرو. کہا کچھ بھی ہو، اگر وہ سو رہے ہیں اپنے حجرے میں، حجرے کے باہر پڑا رہوں گا، جب چاہیں گے بیدار ہوں گے، تب چاہیں گے زیارت دیدار کروائیں گے، مجھے ابھی لے چلو. بڑی مشکل سے راتوں رات بس بگی کا انتظام ہوا، بگی میں بیٹھے اور رات ہی میں صاحب وہ پہنچتے ہیں سرکار تاج الاولیاء کا شکر درہ میں. اس وقت جو ہے قیام ہے. اتفاق جیسی پہنچے تو بابا جان جاگ رہے تھے. خادم نے کہا کہ حضرت جاگ رہے ہیں، بولے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں جائیے آپ، اجازت ہے. تو جیسی پہنچے تو بابا جان دیکھ کر بے ساختہ جلال میں فرماتے ہیں محبت شاہ دیکھ لیا ہمارا مقام، یہاں دماغ لے کر نہیں آتے جی. یہاں عقل لے کر نہیں آتے. بس قدموں میں گر گئے، رونے لگے، بولے سرکار معافی چاہتا ہوں، اپنے غلامی میں لیجیے. تو تاج الاولیاء کا مقام ہم کیا سمجھے بھائی، یہاں دماغ اور عقل نہیں چلتے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے آفیسر تھے، وہ رشوت خوب لیتے تھے جناب. وہ ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کتاب. تو ان کا رشوت کے جرم میں پکڑے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ نوکری سے برخاست کر دیا گیا. الٹا ان پر مقدمہ قائم ہو گیا، فراڈ کیس میں مقدمہ قائم ہو گیا. پریشان حال، ان کو پتا تھا کہ ساری رشوتیں لیے، سارا معاملے تو میرے خلاف ہے، سزا تو ہوگی، نوکری تو گئی، اب سزا بھی ہوگی. پریشان ہو گئے. سیدھا یہ اجمیر آئے اور سرکار غریب نواز کی مزار پہ پڑے ہوئے رو رہے ہیں حضور مدد کیجیے، سرکار مدد کیجیے. کئی دن گزر گئے اور ادھر وہ کورٹ سے وارنٹ آ رہا ہے، ان کو یہ کورٹ بھی حاضر نہیں ہو رہے جناب. بولے جو بھی ہوگا بس پڑا ہوں غریب نواز کے دربار میں. ایک عرصہ گزر گیا، 2 یا 2.5 مہینے کے قریب، 3 مہینے کے قریب گزر گئے. تو ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی بزم سجی بھی ہے، اس میں سرکار غریب نواز جلوہ گر ہیں اور لوگ اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، عرضیہ پیش کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی حاجت تحریراً پیش کرتا ہے. سرکار غریب نواز کو تحریر پیش کی جاتی ہے، خادم پیش کرتا ہے، آپ تحریر پڑھتے ہیں اور قلم سے اس پہ حکم صادر فرماتے ہیں. تو یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ بھی لائن میں کھڑا ہے، اس نے بھی ایک تحریر لکھی حضور میری نوکری بحال کی جائے اور جو کیس مجھ پر ہوا ہے وہ کیس مجھ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے، میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں، سزا سے بچ جاؤں. اس طرح اس نے تحریر لکھی، خواب میں دیکھ رہا ہے. جب نمبر آیا سرکار غریب نواز کو تحریر دی. سرکار غریب نواز نے دیکھا، اس پہ کچھ قلم چلائی، فرمایا جاؤ، نوکری بھی بحال کی گئی، کیس بھی ختم ہو گیا. جیسے ہی صبح بیدار ہوا تو صاحب اس کا صاحبزادہ آتا ہے، ابا مبارک ہو، کیس بھی خارج ہوا اور جو کچھ آپ پہ الزام لگائے گئے تھے سب جو ہے وہ الزام جو ہے جھوٹے ثابت ہوئے. یہ بڑا خوش ہوا، بھائی چلو سرکار غریب نواز کی کرامت ہو گئی.
وہاں شکریہ ادا کیا صاحب، جو بھی نظر پیش کرنی تھی پیش کیا، ڈیوٹی جوائن ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ناگپور تبادلہ ہوتا ہے. ناگپور جیسے اترے خیال آیا سرکار تاج الاولیاء سے ملاقات کی جائے. بھائی یہاں بزرگ ہے ناگپور کے سب سے بڑے بزرگ. جیسے قریب پہنچا مصافحہ کیا تھا، مسکرا کے فرماتے دوسری ملاقات ہے جی اپنی. بولے حضور میں تو ناگپور پہلی بار آیا ہوں. تو آپ فرماتے بڑے جوش میں، ہو جی بابو بڑے حضرت جب نوکری بحال کر رہے تھے ہم بھی تو وہیں تھے. تصرف کی انتہا ہے یہ. بڑے حضرت جب نوکری بحال کر رہے تھے ہم بھی تو وہیں تھے. اور ایک صاحب تھے حسام الدین، ابھی بس آخری اشارہ ہو گیا، 1 بج گیا. میں پولیس کا ممنوع کتنا وقت دیا، ورنہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانوں میں. ارے یہ تو شکر مناؤ بیٹا ہم تمہارا رد نہیں کرتے، ورنہ وہابیوں کی تو پرکھ سے اڑا دی انڈیا میں. تم کو کھیت کچھ بھی نہیں ہو میرے کھیت میں، لیکن میں اپنے والوں کا رد کرنا پسند ہی نہیں کرتا. مردوں سے لڑتے ہم ہجڑوں سے نہیں لڑتے. ہاں جو دنیا نیٹ پہ سنتی ہو جانتے ہیں کیسے کیسے پورے ہندوستان کے وہابیوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوں. تم کون سے ہو یار، پاسن میں نہیں بیٹھتے ہو تم میرے. ہاں یہ میں گھمنڈ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ نعرہ بالکل صحیح ہے. وہ آج کل بالکل یہ صحیح ہے، میں اس کی تائید کر رہا ہوں. وہ ہے نا بھائی عطا تاج الاولیاء، سب ڈھکوسلے بازی ہے. یہ عطا تاج الاولیاء بیٹھا ہے، سب ڈھکوسلے بازی ہے. پوچھو کیوں؟ 12 بتایا ہے. میری والدہ کو 13 سال اولاد نہیں ہوئی ہے شادی کے بعد. کتنے سال؟ یہ تاج الاولیاء کی دعاؤں سے پیدا ہوا. تو بہرحال حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانوں میں کہ فاروق نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. حالانکہ وہ اکبر الہٰبادی کا شعر ہے، میں نے مکتب میں تحریر کیا ہے، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی اس دور میں بھائی ہم کیا اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں نا، کس مسلک کی بات ہو رہی ہے، کس مسلک کی تعلیم ہو رہی ہے، کس مسلک کی تائید کے لیے بیٹھے آپ اور ہم. بات بابا تاج الدین کی بھی ہو رہی ہے تو تائید مسلک اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے. بابا سرکار تاج الاولیاء کے جو کرامات، کشف کرامات، مقامات بتائے جا رہے ہیں، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نہیں. تو بہرحال پولیس کا ممنوع مشکور ہے کہ اتنا وقت دے دیا. بس یہ آخری واقعہ اس پر میں ختم کروں گا. کل بھالدر پورے میں لوہار پورے کے پاس کل ہاں یہ اچھے سے اعلان کر دیں گے، مجھے جگہ نہیں معلوم، لیکن اگر آپ آ جائے بھالدر پورہ محمد علی چوک تو کوئی نہ کوئی تو بتا ہی دیں گا وہاں. تو کل وہاں بھی جلسہ ہے. 30 تاریخ کو پھر حج ہاؤس میں. تو کل کا موضوع الگ ہے، 30 کا موضوع الگ ہے. کل صرف کرامت کا موضوع ہے. آج کچھ حالات بتائے میں نے پیدائش کے، کل صرف کرامت پہ گفتگو کروں گا میں سرکار تاج الاولیاء کی. اور 30 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کی تعلیمات پر گفتگو ہوں گی. بس یہ آخری بات میں بتا رہا ہوں کہ حسام الدین رائے پور کے رہنے والے تھے، ایکسائز انسپیکٹر تھے صاحب. یہ ایکسائز انسپیکٹر کی پوسٹ پر تھے. بابا جان کے چرچے سنتے تھے رائے پور میں بیٹھ کے، چھتیس گڑھ میں. تو بڑا دل چاہتا تھا بھائی سرکار تاج الاولیاء سے ملاقات کروں اور حضرت سے ہی میں مرید ہو جاؤں، تاج الاولیاء کا میں مرید بن جاؤں، خواہش تھی. ایک دن اتفاق سے ہوا کہ ایک صاحب ناگپور سے ان کے وہاں پہنچے رائے پور، تاج الاولیاء سے ملاقات کر کے گئے. تو تاج الاولیاء کی انہوں نے کچھ حالات بتائے تو رونے لگے. کہا کہ کاش وہ دن آئے کہ میں بھی تاج الاولیاء سے ملاقات کروں، حضرت کا مرید ہو جاؤں. اسی دھن میں گھر پہنچے، رات ہی سو گئے. تو خواب میں کیا دیکھتے کہ تاج الاولیاء تشریف لاتے اور لا کے ہاتھ پکڑتے کہتے چل رہے مرید کرتا تیرے کو میں. پانی لیا، وضو کروایا. پھر دیکھیے خواب میں دیکھتے کہ آپ نے بھی وضو کیا. اور جیسے ہی تاج الاولیاء نے وضو کیا تو جن بدن کے اعضاء پر پانی جاتا ہے وہ چمکدار روشن ہوتے، روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہے. ہاتھ بالکل روشن ہو گیا. اور پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ ہاتھ دے. تو حسام الدین خواب میں دیکھتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مریدی کے کلمات پڑھا، کہا جا تو ہمارا مرید ہو گیا. یہ خواب سے بیدار ہوئے تو خوش تھے، لیکن افسوس بھی ہوا کہ یہ تو خواب ہے، کاش حقیقت ہوتی. انہوں نے کوشش کی اور بڑی کوششوں کے بعد ٹرانسفر ناگپور ہو گیا ان کا. جیسے ناگپور آئے تو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچے. ملنے کا انداز میں نے بتایا. جب موڈ ہو گیا آگے بگی میں بیٹھے، بگی چلی تو دوڑو پیچھے. اب یہ باہر کھڑے ہوئے، بولے حضرت سے ملاقات. بولے حضرت جب آئیں گے تو آئیں گے. دروازہ کھلا، آپ بگی میں تشریف لائے، بگی چلی. تو یہ بھی پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا دوڑ رہے ہیں. لوگوں کا ہجوم آگے آگے، کہ پیچھے پیچھے تھوڑا ہجوم چھٹا گیا. جب تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو یہ تیزی کے ساتھ دوڑ کے قریب پہنچے. سرکار تاج الاولیاء کو سلام کرتے تو آپ نے جواب دیا. اور اس کے بعد ہار بڑھاتے تو آپ فرماتے ہیں حسام الدین وہی مسافہ کافی ہے رے، بولے جو خواب میں کیا تھا وہی مسافہ کافی ہے. تو بہرحال یہ تاج الاولیاء کا وہ تھا، کیا کہنا چاہیے اس کو آپ، فضل و کمال کہ خواب پہ بھی تصرف تھا. اور خواب کے علاوہ ظاہر کا تصرف، خواب میں تصرف کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی ولایت ہے. کل انشاءاللہ کل آپ کے جو ہے اور دیگر مقامات اور کرامات پر گفتگو ہوں گی. کل کے جلسے میں ضرور تشریف لائیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.